ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ ثانیہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک ایسا دل خراش باب ہے کہ جس پر جتنا بھی لکھا گیا وہ کم ہے۔ اس ثانیہ نے مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو ہلاک کے رکھ دیا تھا، اور 1400 سال بعد بھی آج بھی اس کا غم ویسے ہی تازہ ہے۔ مگر ثانیہ کربلا نے زوال و عروج کے نئے زاویے بھی دکھائے دنیا کو، کہ جن لوگوں نے محض اقتدار کے نشے میں اہل بیت پر ظلم و ستم کیا، بعد میں قدرت نے کس طرح ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت امام حسین کو شہید کر کر ان کا سر تشت میں رکھ کر جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، بعد میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کوفے کے قصر العمارت میں عبد الملک بن مروان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اموی فوج کے سپہ سالار نے مصعب بن عمیر کا سر تشتری میں رکھ کر عبد الملک بن مروان کے سامنے رکھا، اور عبد الملک بن مروان نے بڑی فاتحانہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور کہا، آج میں نے اپنے دشمن کو اپنے قدموں میں بٹھا لیا ہے۔ جب میں خاموش رہا تو اس نے مجھ سے خاموشی کا سبب پوچھا، تو میں نے کہا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا، ہاں سناؤ۔ میں نے کہا، چند عرصہ پہلے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ پر ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور وہ کھانا کھا رہا تھا، تو شمر نے اس کے سامنے اہل بیت کی کٹی ہوئی گردنیں رکھی۔ ابن زیاد لقمے چباتا جاتا اور پوچھتا، بتا یہ کس کا سر ہے؟ وہ جواب دیتا، اون اور محمد کے سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ شمر جواب دیتا، قاسم کا سر ہے۔ بتا یہ کس کا سر ہے؟ جواب آیا، یہ عباس کا سر ہے۔ ابن زیاد نے نظر اٹھا کر جب کٹی ہوئی گردنوں کی جانب دیکھا تو نظر ایک گردن پر پڑی۔ کھانا چھوڑ کر شمر کی طرف دیکھا اور کہا، بتا یہ کس کا سر ہے جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ شمر نے جواب دیا، امیر یہ حسین کا بیٹا تھا، نام تھا علی اکبر، اس کا سر تھا۔ ابن زیاد نے کہا، بتا تجھے کس نے کہا تھا کہ حسین ابن علی کو شہید کرو؟ شمر نے جواب دیا، جناب آپ کا حکم تھا۔ ابن زیاد نے ایک آہ بھری اور کہا، خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ حسین کا اتنا حسین بیٹا ہے تو کبھی حکم نہ دیتا کہ حسین کو مارو۔ شمر نے پوچھا، کیوں امیر؟ ابن زیاد نے جواب دیا، جس کا اتنا حسین بیٹا ہو اور اس کی گردن کٹ جائے، اگر وہ زندہ ہوتا تو اس سے دیکھ دیکھ کر تڑپ تڑپ کر ہی اس دنیا سے چلا جاتا۔ پھر ابن زیاد کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر اس نے کہا، شمر تمہیں معلوم ہے کہ جو جتنا عزیز ہوتا ہے اس کا اتنا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ حسین اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند درجے پہ تھا، تبھی اللہ نے اس کا اتنا سخت امتحان لیا، اور حسین کو دیکھو کہ اس نے سب کی قربانی دے کر یہ امتحان پاس کر لیا، اور ہم نے لعنت سمیٹ لی قیامت تک۔ ابن زیاد کی یہ باتیں سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ پھر حالات نے کروٹ لی اور اللہ تعالیٰ نے یزیدی فوج اور قاتلان امام حسین کو نشان عبرت پہ رکھ لیا، اور اسی نشان عبرت بنانے کے لیے مختار صفکی کا انتخاب کیا گیا۔ مختار صفکی کے سامنے جب ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا تو وہ اس ٹائم ناشتہ کر رہا تھا۔ مختار صفکی نے ناشتے سے فارغ ہو کر ابن زیاد کے سر کو اپنے جوتے سے مسلا، پھر اپنے نوکر کو بلا کے کہا کہ میرا جوتا دھو کر لاؤ، یہ ناپاک ہو گیا ہے۔ پھر اس نے قاصد کو طلب کیا اور کہا کہ سر کو مدینہ منورہ میں حضرت امام زین العابدین کے پاس لے جاؤ، مگر تم نے یہ ابن زیاد کا سر امام کے سامنے تب پیش کرنا ہے جب ظہر کی نماز کے بعد لوگ کھانا کھانے کے لیے ان کے گھر پہنچتے ہیں۔ چنانچہ جب قاصد پہنچا تو لوگ امام کے گھر کھانا کھانے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ قاصد نے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر صدا لگائی، اے اہل نبوت کے گھر، اے رسالت کے مرکز، اے ملائکہ کے اترنے کی جگہ، میں مختار صفکی کا قاصد ہوں اور ابن زیاد کا سر لے کر آیا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں تھوڑی دیر خاموش ہوا اور میں نے عبد الملک بن مروان کی جانب دیکھا اور پھر میں نے کہا،
اللہ کی قسم پھر میں نے دیکھا کہ مختار صفکی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو مصعب بن عمیر نے اس کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی اور فوج نے اس کا سر کاٹ کر اسی طرح مصعب بن عمیر کے سامنے رکھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جگہ پر عبد الملک بن مروان بیٹھا ہوا ہے اور مصعب بن عمیر کا سر اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میری یہ بات سن کر عبد الملک بن مروان کا رنگ زرد ہو گیا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ عبد الملک بن مروان نے قصر الامارت کوفہ میں بیٹھنا بند کر دیا اور کہا کہ اس قصر الامارت کو اب 5 بار سر دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس نے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا اور کوفہ کے قصر الامارت کو مسمار کرا دیا۔ اور میں سوچتا رہا کہ سر امام حسین نے ہر دشمن کا سر اسی طرح تشت میں رکھوا دیا۔ یہ اہل بیت کے ساتھ ہونے والے ظلم کا انجام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی انجام سے دوچار کیا جس طرح انہوں نے اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا تھا کہ قصر الامارت پھر کبھی آباد نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت